محسوس نہ فرمائیں تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بڑی مہربانی۔ مل کے خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد، محبوب الہ العالمین۔ وفی التوراۃ اشتہارہ، وفی الانجیل اذکارہ، وفی الزبور اوصافہ، وفی القرآن اعلانہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وعلی اطرتہ المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو تاریکی شب میں پیڑوں پہ سونے والے پرندوں کو کبھی زمین پہ گرنے نہیں دیتا۔ حمد ہے اس کریم اللہ کے لیے جو ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو لوگوں میں عام کر دیتا ہے اور ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کا لوگوں کو علم ہو جائے تو جو ہمیں سلام کرتے ہیں وہ ہمیں گالیاں دیتے نظر آئیں۔ یوں اللہ کی کریمی ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور وہ عطا پہ عطا کیے جا رہے ہیں۔ جو فرشتے شام کو ہمارے گناہ لے کے اس کے دربار میں پہنچتے ہیں، صبح انہی فرشتوں کو کہتا ہے اس بندے کا رزق لے کے جاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں میرے اللہ یہ تو بڑا گناہ گار ہے۔ آواز آتی ہے یہ بندہ ہونا بھول گیا ہے تو کیا میں خدا ہونا بھی بھول جاؤں؟ جیو سر یا قبلہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جب تک تم خاموش رہتے ہو الفاظ تمہارے غلام ہوتے ہیں، اور جب تم بول پڑتے ہو تو پھر تم خود لفظوں کے غلام ہوتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یا قبلہ بندے چار بھی بیٹھے ہوں، سننے والے ہوں تو لطف آتا ہے۔ اور یہ واحد منبر ہے اللہ یا رسول سبحان اللہ۔ یہ واحد منبر ہے جو 14 کا منبر ہے۔ یہاں قیاس نہیں چلتا۔ اگر بیٹھے ہو تو میں جملہ دے دیتا ہوں، بات ایک بھی سمجھ آ جائے تو بڑی ہے۔ یہ واحد منبر ہے جہاں قیاسی گفتگو نہیں ہوتی، جہاں گفتگو یا اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے یا 14 کے فرمان سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں لفظ اگلا کہوں گا تو مزید لطف آئے گا۔ یہ واحد منبر ہے جہاں ان کی گفتگو ہوتی ہے جو سارے کالج الہیہ کے سند یافتہ ہے۔ کوئی زمین پہ آ کے نہیں پڑھا، سارے علم لدنی کے مالک ہیں، جن کی فطرت میں علم ہے، جہاں بھولنے کی غلطی نہیں، جہاں اتنا فطرت میں علم ہے
کہ صحابہ کرام آ کے کہتے ہیں آقا آج 30 شعبان ہے یا یکم رمضان ہے. کہا جاؤ میری بیٹی زہرا کے گھر، اگر حسن نے دودھ پیا ہے تو 30 شعبان ہے، نہیں پیا تو یکم رمضان ہے. بھائی سبحان اللہ، جو جھولے میں پڑے شریعت کے مسائل بتائیں تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے. محافظ شریعت اور ہے اور شریعت پہ عمل کرنے والا اور ہے. جو عمل کرتا ہے وہ جنت مانگتا ہے، جو شریعت کی حفاظت کرے وہ جنت بانٹتا ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک بات آ گئی ہے تو میں ہدیہ کہہ دیتا ہوں، کیونکہ میں پڑھ کے پڑھنے کا عادی. سید آپ تو میرے اسٹوڈنٹ لائف سے واقف ہیں، تو میں پڑھ کے پڑھنے کا عادی ہوں. یاد رکھیے جہاں جہاں بیٹھے ہو. بھائی نسیم عباس، خدا کی قسم علی مولا کی ایک دعا ہے، علی مولا کی ایک دعا ہے، اس دعا کو دعائے کمیل کہتے ہیں، اور وہ دعا مولا نے اپنے غلام کمیل کو، اپنے ماننے والے کمیل کو ہدیہ کی. جس دعا کے متعلق آقا تقی بہجت فرماتے ہیں یہ واحد دعائے کمیل ہے جس دعا میں علی نے اللہ سے اللہ مانگا ہے. کاش جیسے آپ سن رہے ہیں ذرا ذہن بیدار کریں گے تو لطف آئے گا. اسی یہ واحد دعا ہے جس میں علی نے اللہ سے اللہ مانگا ہے. اور میں لفظ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اس دعا میں. علی اللہ کی کریمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علی فرما رہے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعتہ غنى ارحم الراس واولہ الرجا وسلاح البقاء یا سابق النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم. علی فرما رہے ہیں جو سب سے جلدی راضی ہو جائے اسی ہستی کو خدا کہتے ہیں. اللہ یا رسول یا سبحان اللہ. یار کیا سننے والے بیٹھے ہیں، بندے جتنے بیٹھے ہیں کمال کے بیٹھے ہیں. جو سب سے جلدی راضی ہو جائے اس ہستی کو خدا کہتے ہیں. اور زبور آل محمد، جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ، اس میں میرے اور آپ کے امام زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت اور سجدہ کرنے والوں کے سردار ارشاد فرما رہے ہیں میرے اللہ میں تجھ سے کبھی نہ مانگتا، مانگا اس سے جاتا ہے جو دلوں کو نہ جانتا ہو. ہائے ہائے ہائے. امام مانگنے کی معرفت بتا رہے ہیں، دعا کی معرفت. تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تیرا حکم ہے مانگا. بھائی کیا کہنے اللہ کی بات علی والے اتنی محبت سے سن رہے ہیں. خدا کی قسم اللہ پوچھنا ہے تو علی سے پوچھو، اور علی پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھو. توجہ جملہ آ گیا تو میں ہدیہ کہہ دیتا ہوں. جو مودت کا جام پینے آئے ہو ان کے لیے خدا کی قسم یہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا. اور رجب وہ مہینہ ہے جس میں پورا کلمہ اکٹھا نظر آیا ایک جگہ. گھر لا الہ الا اللہ کا ہے، اٹھانے والا محمد رسول اللہ ہے، اور کعبہ میں محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آنے والا علی علی اللہ. کچھ باتیں میری پسند آ رہی ہیں. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں بطور طالب علم تو احادیث کے یہ جملے ملتے ہیں کہ سب سے زیادہ جہنمیوں کی تعداد جو ہوگی وہ زبان کی وجہ سے ہوگی. جہنم میں جانے والے سب کی زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوگی جن کی زبان گندی ہوگی، جھوٹ مارتے ہوں گے، گالیاں دیتے ہوں گے، غیبت کرتے ہوں گے، وہ لوگ سب سے زیادہ ہوں گے. زبان کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے.
اس کا بڑا پیارا جملہ کہا سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ نے. انہوں نے کہا پورے وجود میں ہڈی ہے، واحد زبان ہے جس میں ہڈی نہیں، اور نام مراد ایسی ہے منہ سے نکل جائے تو ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. بھئی مجلس میں کچھ لینے آئے ہو نا. بھئی سبحان اللہ، پورے وجود میں ہڈی ہے، اس میں ہڈی نہیں، اور نام مراد ایسی ہے منہ سے نکل جائے تو ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. لہذا جس نے اس کو سنبھال کے رکھا، اس نے اپنے وجود کو سنبھال لیا. چونکہ یہ وجود کی وزیر اطلاعات و نشریات ہے، وجود کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ زبان بتاتی ہے. جیسا کہ مولا علی کا فرمان ہے تمہارا وجود ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلے گا تو پتہ چلے گا دکان کے اندر سودا کیسا ہے. سبحان اللہ. بھئی کیا سننے والے کمال کے بیٹھے ہو. توجہ ہے، جب زبان کھلے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اندر سودا کیسا ہے. اور جس کو اللہ نے محافظ اور نبی بنا کے بھیجا، اس کی زبان پہ جب اللہ نے گفتگو کی تو کہا انک لعلی خلق عظیم، میں نے تجھے خلق عظیم کا مالک بنا کے بھیجا ہے. اور سنیے گا جہاں جہاں بیٹھے ہو. بیٹا چینی ہٹ ہٹ کے لے کے آ رہے ہو، توجہ ہے قبلہ بس ٹھیک ہے. اچھا کیا کہا انک لعلی خلق عظیم. اب یہاں پہ مولا کا ایک جملہ اور سنا دوں، چونکہ میں ممبر پہ پڑھتا ہی وہ ہوں جو قرآن کہتا ہے یا 14 کا فرمان کہتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں دو تلواریں ہیں، ایک لوہے کی اور ایک اخلاق کی. لوہے کی تلوار ایک کو دو کر دیتی ہے اور اخلاق کی تلوار دو کو ایک بنا دیتی ہے. یار کیا سننے والے بیٹھے. بات اچھی لگے تو ہوں ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ کچھ کرتے آئیے گا. میں چونکہ بات ہی وہ کرتا ہوں جو 14 کی ہوتی ہے. گھبرا تو نہیں گئے. اچھا ایک جملہ اور ہدیہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بھائی نسیم عباس، ہر کسی نے مرنا ہے چونکہ برسی کی مجلس ہے. مرنا ہے یا نہیں مرنا؟ گھبرانا نہیں ہے، ہر کسی نے مرنا ہے. لیکن میں اکثر سوچتا ہوں بطور طالب علم، جب بھی کوئی مرتا ہے تو اعلان ہوتا ہے فلاں بندہ فوت ہو گیا، فلاں وقت اس کا جنازہ ہے. بعد میں قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں، ہر اعلان کرنے والا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس آیت میں مرنا نہیں ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اعلان کیا کیا؟ فلاں بندہ مر گیا، فلاں ٹائم جنازہ ہے، اور آیت پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس آیت میں کہیں مرنا ہے؟ اس آیت میں تو ہے تیری طرف سے آیا تھا تیری طرف جا رہا ہے. اس آیت میں جانا ہے، مرنا نہیں. ہائے ہائے ہائے. اس آیت میں رجوع کرنا ہے، اور رجوع ہوتا ہے دو طرح کا. میں اب اگر تفسیر برہان اور تفسیر آقا خوئی کی البیان اور تفسیروں کا حوالے دو لمبی بات ہو جائے گی، لیکن سنیے گا. رجوع کتنی طرح کا ہے؟ ایک اضطراری، ایک اختیاری. ایک وہ ہے جس کے مرنے کا پروگرام نہیں، اسرائیل مارنے آ گیا. ایک وہ ہے جو مرنے سے پہلے تیار ہے. اللہ اکبر. اچھا ایک کوئی اسرائیل مارنے آ گیا، وہ تیاری نہیں تھا. آؤ بسم اللہ مل کے درود پڑھیے بابا زبالم. آؤ جی بھائی مجاہد، گھبرا تو نہیں کہ میری بات. ایک وہ ہے جسے اسرائیل مارنے آ گیا، اس کی صلاح نہیں تھی. اور ایک وہ ہے جو پہلے تیار ہے. یہ ہے اختیاری کیفیت. وہ بستر پہ بھی ہے، جنگ میں بھی ہے. جنگ کا طبل بجا، اب اگر چلا جائے مرے اختیار میں ہے، بھاگ جائے اختیار میں ہے. اب جو یہاں رجوع کرے مر جائے تو شہید ہے، بچ جائے تو غازی ہے. اور ہمارے ملک میں سب سے بڑی جرت کا نشان نشان حیدر ہے. جب نشان حیدر سمجھ میں نہیں آتا تو یہ حیدر کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ تو نہیں ہے میری بات. میں آپ کے چہروں کو پڑھ کے ایک جملہ پڑھے دیتا ہوں، ذرا محبت سے سنیے گا. جتنے بیٹھے ہو بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں. اور ہے سامعین کرام یہ کر
ایک بات ذہن میں رکھیے گا اور اسی بات کو میں آگے لے جا کے وائنڈ اپ کی طرف چلا جاؤں گا. یہ جو ایک بالشت کا چہرہ ہے یہ صورت ہے. یہ کیا ہے؟ بولو بولو بولو. صورت. صورت اللہ بناتا ہے، سیرت ہم بناتے. صورت کون بناتا؟ سیرت کون بناتا؟ ہم خود بناتے. صورت گوری بھی ہو سکتی ہے، کالی بھی ہو سکتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا، صورتیں مرتی ہیں، سیرتیں نہیں. غسل صورتوں کے ہوتے ہیں، سیرتوں کے نہیں. جنازے صورتوں کے پڑھائے جاتے ہیں، سیرتوں کے نہیں. اگر سیرت اچھی ہو تو منو مٹی کے نیچے پڑی صورت پہ بھی چراغ جلتے ہیں. توجہ توجہ توجہ. اگر بھائی جان صورت میں ہی کمال ہوتا اور صورت ہی اچھی ہوتی تو کبھی بلال صاحب کمال نہ بنتا. اگر صورت ہی اچھی ہوتی تو جون کبھی صاحب کمال نہ بنتا. یہ علی اور حسین کی محبت اور سیرت کا کمال ہے کہ جیسے حسین علیہ السلام ہے ویسے جون علیہ السلام. بولیے بولیے. بڑی محبت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں تو اپنی سیرت کو کمال بنائیے. ہائے ہائے ہائے. اور سیرت میں دو چیزیں ہیں، ایک آپ کی گفتار اور ایک آپ کا کردار. گفتار میں سچ بولنا ہے اور کردار کا یہ عالم ہو کہ زمانہ یہ کہے کہ امانت بھی رکھنی ہے تو اس کے پاس رکھو، یہ خیانت نہیں کرے گا چونکہ یہ علی والا ہے. یار ہائے ہائے توجہ ہے. اور میں ایک اور جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں چونکہ بڑا محبت سے آپ سن رہے ہیں. سنیے گا. مجھے اس بندے پہ بھی غصہ آتا ہے جو علی کو مان کے پھر جنت مانگتا ہے. ہائے ہائے. علی مہنگا ہے یا جنت؟ علی رکھتے ہوئے جنت مانگتے ہو، مذاق کرتے ہو علی کی محبت سے. اگر علی تمہارے پاس ہے تو پھر لطف یہ ہے تو جنت نہ مانگ، جنت تجھے مانگے. نہیں میں لفظ آ گیا تو ہدیہ کے دیتا ہوں. پہلی کیٹیگری محبت ہے، دوسری مودت ہے، پھر عشق ہے، پھر جنون ہے، اور پھر جب ٹھیکری پہ جیم لفظ آ جائے اور اس سے کوئی جنون لے کے بہلول بن جائے اور علی کی محبت کے عرق میں غرق ہو جائے تو پھر وہ جنت مانگتا نہیں، چوراہے پہ بیٹھ کے بیچتا. کیا یار کمال کے سننے والے مجاہد بھائی. اچھا میں جشن پڑھ رہا تھا دو چک سیدہ والا، تو اسی جملے پہ میں نے ایک جملہ کہا. میں نے کہا یاد رکھو، حدیث پڑھو، لو اجتماع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، کہ اگر تمام لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے اللہ جہنم کو پیدا ہی نہیں کرتا. میں نے کہا سید بیٹھے ہیں اکثریت سے، چونکہ دو چک تھا. شاہ جی آپ کی عزیزداری بھی ہے. میں نے کہا یاد رکھو یار، بندے مرنے کے بعد جنت کی بات کرتے ہیں، میں زندہ جنت کی بات کرتا ہوں. کیونکہ میرا تعلق شاعری سے بھی ہے، اردو اور فارسی اور عربی ادب کو بھی میں نے پڑھا ہے، تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا، آپ کو بھی ہدیہ کے دیتا ہوں. خوش قسمت ہوں، یہ میں نے خود قطع لکھا اور آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. خوش قسمت ہوں کہ چوکھٹ زہرا کا گدا کروں. ہائے ہائے بولو بولو یار بولو. خوش قسمت ہوں کہ چوکھٹ زہرا کا گدا گر ہوں، میں مقدر میں سکندر سے بھی بالا تر ہوں. جس جملے کا نشہ لینا ہے وہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. مودت کی منزل پہ جا کے سماعت فرمانا، محبت پہ نہیں. خوش قسمت ہوں کہ چوکھٹ زہرا کا گدا گر ہوں، میں مقدر میں سکندر سے بھی بالا تر ہوں. کوئی مانے یا نہ مانے مگر مجھ کو ہے یقین، میں مرنے سے پہلے ہی جنت سے باخبر.
بھائی کیا کمال، سبحان اللہ۔ لوگ مرنے کے بعد جنت کی بات کرتے ہیں، چوکھٹ زہرا جنت ہے نا۔ جب میں الکوثر یونیورسٹی کا طالب علم تھا تو میں نے وہاں استاد پہ سوال کیا، توجہ، میں نے کہا قبلہ ذرا آج کچھ دو باتیں جناب سیدہ کی چوکھٹ پہ ہو جائیں۔ ہائے بھائی مجاہد، سیدہ کی چوکھٹ پہ ہو جائیں تو انہوں نے کہا مولانا سنو، ایک دن ایک بندہ آیا، کچھ بندے آگ سے جلتے ہیں، کچھ بغض حیدر سے جلتے ہیں۔ ایک جلنے والا آیا، اس نے سلمان سے کہا سلمان اس چوکھٹ کو کیا سمجھتا ہے؟ سلمان کہتا ہے سدرۃ المنتہا سے بھی افضل۔ کہا سدرۃ المنتہا تو عرش پہ ہے، تو فرش پہ بیٹھا، چوکھٹ سیدہ کو سدرۃ المنتہا سے افضل سمجھتا ہے۔ کہا چپ کر، سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ کہا جہاں جبرائیل رک جائے۔ کہا شرم نہیں آتی؟ جہاں جبرائیل رکے وہ تو سدرۃ المنتہا ہے، جہاں نبیوں کا سلطان رک جائے۔ واہ 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 یار، کیا کہنے خان صاحب، مولا سلامت رکھے آپ کی عقیدت کو۔ جہاں جبرائیل رکے وہ تو سدرۃ المنتہا ہے، اور جہاں نبیوں کا سلطان رکے اسے کیا کہو گے؟ تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، پوری کائنات میں یہ عظمت سیدہ ہے کہ اگر نور بابا میں ہو تو عرش معلیٰ ہو جاتا ہے، اگر نور چلے حسین نظر آئے تو پھر فرش معلیٰ ہو جاتا ہے۔ بھائی کیا کہنے، کیا سماتے ہیں آپ کی، کبھی فرش معلیٰ کبھی عرش معلیٰ، اور 5-7 منٹ میرے رہ گئے ہیں چھوڑنے میں، لیکن ایک جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں، جو سر چوکھٹ سیدہ پہ جھکتا ہے وہ کسی باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ نہیں، میں چونکہ خطیب ہوں ایک الگ سی ٹائپ کا، تو میں الگ سے جملہ دیے دیتا ہوں۔ یاد رکھنا، جو بنی امیہ کے دسترخوان کے بچے کھچے ٹکڑے کھا کے پلے، وہ ملوکیت کی تشریح کر سکتا ہے، امامت کی نہیں۔ امامت کی تشریح کو وہی جانتا ہے جس کا پہلا علی ہو اور آخری مہدی ہو۔ توجہ، ایک جملہ آ گیا اور میں ضمناً کہنا چاہتا ہوں، چونکہ خطیب وقت شناس ہوتا ہے اور خطیب کا کام ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہو اس کی اوپر وہ ڈبیٹ کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ کل کیا دن تھا؟ پرسوں جمعہ۔ پرسوں دنیا کا سب سے بڑا پیشوا علی کے گداگر کی چوکھٹ پہ سلام کرنے آیا تھا۔ جس کو پتا ہے وہ بولے گا، جس کو نہیں پتا وہ نہیں بولے گا۔ پوپ وہاں سے چلا، عراق نجف میں آیا، میں نے علی کے فرزند علی سے ملاقات کرنی ہے۔ ہائے ہائے یار، بولو علی والو، اپنی طاقت سمجھو۔ جو ایٹم بم رکھتے ہیں، جو ہائیڈروجن رکھتے ہیں، جو سب کچھ رکھتے ہیں، وہ فرش پہ بیٹھے ایک عالم سے اس لیے ملنے آئے کہ اس کے دل میں علی ہے۔ کل آیا یا نہیں آیا پوپ؟ بھائی جمعے کے دن آیا۔ میں پوپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جمعہ یاد رکھ لے، تو کوئی تاریخ دان ہو تو بولے گا نا میرے ساتھ، یہ جمعہ یاد رکھ لے پوپ صاحب، اور جا کے بتا دینا اپنے سارے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو، جمعہ ہی ہوگا، کعبہ کی چھت ہوگی، 2 بطولوں کی اولاد زمین پہ اترے گی، ایک مریم کا بیٹا، ایک بطول کا بیٹا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی جانتا ہے، 2 بطولوں کی اولاد زمین پہ اترے گی، ایک مریم کا بیٹا وہ بھی بطول، ایک فاطمہ کا بیٹا وہ بھی بطول۔ وقت نماز ہوگا،
اس وقت مریم کے بیٹے سے فاطمہ کا بیٹا کہے گا، آگے کھڑے ہو کے امامت کراؤ. کہا سنو، کتاب لے کے آنا اور ہے، بنی اسرائیل کا نبی بننا اور بات ہے. ہماری مجال ہم آل محمد کے آگے کھڑے ہو جائیں، جن کے آگے کوئی نبی کھڑا نہیں ہو سکتا. ایرا کیسے کھڑا ہو جائے؟ یار میرا میسج پہنچ. توجہ بس آخری جملے، اور میں مصائب بھی نہیں پڑھوں گا، مصائب بھائی پڑھیں گے. توجہ، تو مجھ سے اچھے مصائب خواہ ہیں. جملہ سننا. دو، یہ جاڑا صاحب نے اپنی کتاب تفسیر انوار النجم میں لکھا، 2 بطولوں کی اولاد اترے گی. پہلا کعبے کے اندر، آخری چھت پہ. علی یا میں مصائب نہیں پڑھوں گا، میں جملہ ہدیہ کہہ دیتا ہوں. جب میں چیچا وطنی اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے وہاں ایک کتاب پڑھی درس میں، آغا محمد رضا طبسی نجفی کی لکھی ہوئی کتاب. اس کتاب کے یہ الفاظ ہیں: خلق اللہ الارض، جب اللہ نے زمین کو خلق کیا تو زمین کے سنٹر میں نام علی لکھا. جب اللہ نے پہاڑوں کو خلق کیا تو کتب علی رؤوسہا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ نام علی لکھا. جب اللہ نے کرسی لوح قلم کو خلق کیا تو اس پہ نام علی لکھا. جب زمین کے سنٹر میں نام علی لکھا تو کہاں علی کا نام ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، وہیں کعبہ بنا دیا. کون سمجھے گا اس لطیف سے پیرائی؟ اچھا بس آخری جملہ، 1 منٹ کا، میری تقریر ہو گئی. یہاں میں چلا تھا وہیں آ گیا. 2 بطولوں کی اولاد اترے گی. بڑی منظور اور مقبول مجلس ہے، اور اس مجلس میں میں نے تقریباً سارے میسج دیے جو ایک ممبر کا تقاضا ہوتا ہے، فرمان بھی، ارمان بھی، ارشان بھی. اچھا، جیسے ہی دونوں کی اولاد اترے، ایک بطول مریم کا بیٹا، ایک فاطمہ کا بیٹا ہے، وہ بھی بطول ہے، وہ بھی بطول، لیکن اس کے پاس اتنا عصمت کا خزانہ کہ فقط عیسیٰ. ادھر اتنا عصمت کا خزانہ کہ 11 نسلوں تک عصمت چل کے آج بھی پردے میں باقی ہے. ہائے ہائے ہائے. میں آخری جملہ اور چھوڑ رہا ہوں ممبر. جیسے ہی دونوں کی اولاد اترے گی، ادھر مہدی، ادھر عیسیٰ. جب میں میرا خیال 6ٹھی 7ویں میں تھا تو میں نے اس وقت ایک قطع یاد کیا، اور وہی قطع پھر میری مقدر بنا کہ میں نے ذکر کرنا تھا. اس وقت تو نادانستہ طور پہ ہم عشق میں پڑھتے تھے، اب عشق کا پتہ چلا ہے تو پھر اب پڑھتے ہیں. مریم کا پدر عمران ہے گھر، زہرا کا پدر محبوب خدا. عمران کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا اثر ہوگا. بس اسی پہ میں جملہ کہہ کے اجازت چاہنے لگا ہوں. مجھے ایمان سے بتا، جس کے پیچھے، جس کے قدموں میں عیسیٰ کا سر ہے، وہ مہدی کیسا ہوگا؟ اور جس مہدی کا عسکری کے قدموں میں سر ہے، وہ عسکری کیسا ہوگا؟ اور جس عسکری کا نقی کے قدموں میں سر ہے، اور جس نقی کا تقی کے قدموں میں سر ہے، اور جس تقی کا امام علی رضا کے قدموں میں سر ہے، اور جس رضا کا موسیٰ کاظم کے قدموں میں سر ہے، وہ کیسا؟ اور جس کاظم کا صادق کے قدموں میں سر ہے، وہ کیسا؟ اور جس صادق کا باقر کے قدموں میں سر ہے، وہ کیسا؟ اور جس باقر کا زین العابدین کے قدموں میں سر ہے، وہ کیسا؟ اور جس زین العابدین کا حسین کے قدموں میں سر ہے، وہ کیسا؟ اور جس حسین کا حسن کے قدموں میں سر ہے، وہ حسن کیسا؟ جس حسن کا علی کے قدموں میں سر ہے، وہ علی کیسا؟ آشان نبوت ہم سے پوچھ. جس علی کا محمد کے قدموں میں سر ہے، وہ محمد کیسا؟ ہائے توجہ چاہتا ہوں. اور جس کی بارگاہ میں علی و محمد سر سجدے میں رکھ دے، بتا وہ خدا کیسا؟ اللہ
دعا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ملک صاحبان کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ والسلام علیکم۔ مومنین کرام، ہوں جناب دے سامنے شہنشاہ فضائل المصائب جناب ذاکر اہل بیت